دہشت گردی کی اس جنگ میں کتنی وحشت آ گئی، وہ کون لوگ ہیں جو آ کر پاکستان میں پاکستانیوں کا قتل کر رہے ہیں، وہ کون سی آوازیں ہیں جنہوں نے آ کے ان لوگوں کو روکنا ہے۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اقبال حیدر صاحب، کارکن انسانی حقوق، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی ہمیں اسی پروگرام میں ساتھ جوائن کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں پاک فوج اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے، ہم اس میں کتنا زیادہ خون لگا چکے ہیں۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کل 828 آپریشنز کیے۔ کارروائیوں میں فوج اور ایف سی کے 2821 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ میں 8765 جوان زخمی ہوئے۔ پاک فوج کی کارروائیوں میں 20,150 دہشت گرد ہلاک اور 2000 گرفتار ہوئے۔ پاک فوج کی کارروائیوں میں 663 غیر ملکی دہشت گرد ہلاک اور 338 زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے 649 غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ ایک طویل لسٹ ہے ان دہشت گردوں کی جن کو پاک فوج کی کارروائیوں میں ہلاک کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ نام: مصری نژاد کینیڈین شہری شیخ سعید عبدالرحمان، چینی شہری حسن محسوم، امریکی نژاد حبیس عبداللہ شعیب، خالد شیخ محمد 9/11 کا منصوبہ ساز اور القاعدہ کا آپریشن چیف، ابو فراج اللیبی القاعدہ کا اہم آپریشنل کمانڈر۔ یہ تمام نام ہم نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ تھوڑی دیر پہلے حسن اسرار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ مار رہے ہیں اس میں ہر طرف سے لوگ آ کر شامل ہو چکے ہیں۔ یہیں سے میں آپ سے سوال کروں گی اقبال حیدر صاحب، کیسے ہم نے ان لوگوں کو آنے دیا، کیسے ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں، کیسے ہم نے ان کو روکنا ہے؟ ایک تو یہ سوال آپ کا صحیح ہے، لیکن آپ یہ بھی تو نوٹ کریں کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی۔ آپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں اس سے میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں تو پاک افواج کی شہادتیں اس سے بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کے سٹیزنز کی جان کا تلافی میری نظر میں میرے اعداد و شمار کے مطابق 70,000 سے زیادہ ہے۔ جو آپ ایسٹیمیٹ اپنا نہیں ایسٹیمیٹ نے بہت جو ہر انسیڈنٹ اور اسی سے متعلق آپ کا شہر کراچی ہے۔ صرف ٹارگٹ کلنگ میں ایک سال میں 1800 کراچی کے شہریوں کو قتل کیا گیا پچھلے سال۔ ابھی تک 4 مہینے میں 800 کے قریب کراچی کے شہری ہو گئے۔ یہ صرف کراچی کے شہری نہیں، میرا یہ کہنا ہے میں کسی اور ایشو پر روکیں گے نہیں روکا جا رہا نا، میری یہ شکایت ہے۔ ابھی اس کے لیے میری مختصر گزارش یہ ہے، we need to review all our policies, not just foreign policy. Of course foreign policy must be reviewed. We have to review all our policies. ہماری اپنی انٹرنل پرائرٹیز، کیا ہم جہادی تنظیموں کے ذریعے سے آزادی کشمیر حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بحث کھل کر ہو اور دو ٹوک ہو۔ کیا جہادی تنظیموں نے پاکستان کی معیشت اور سیاست اور نام و نمود کو اور ہمارے کلچر کو زیادہ تباہ نہیں کیا؟ ہندوستان کو تباہ کرنے سے کیا جہادی تنظیموں نے ہندوستان سے 1 انچ بھی زمین حاصل کی ہے؟ ان کا فائدہ کیا ان جہادی تنظیموں کی پرورش کرنے سے پاکستان کو ایک رتی کا کوئی فائدہ پہنچا ہے یا کشمیریوں کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس کے اوپر ایک بہت اہم بحث کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے، اس لیے میں کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے بڑا، ہمارے پاکستان کے لیے بڑا اہم کردار، اس مفروضے کو غلط میں ثابت کر سکتا ہوں، اور اس مفروضے کو تبدیل کرنا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے افواج، پاکستان کی حکومت کا اولین فرض ہے۔ اور ساتھ بالکل صحیح، آپ ہمارے ساتھ ہی ہمارا بھی فرض ہے یہ۔ نصرت جاوید صاحب، کیا یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اقبال حیدر صاحب کہ آج بھی اتنا زیادہ خون بہنے کے باوجود، اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کے باوجود ابھی تک ہم کنفیوزڈ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، اور ہم نے اس کو روکنا کیسے ہے؟ جی اقبال حیدر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کنفیوژن ہے۔ اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ جو ٹیررزم کے خلاف جتنے آپریشن ہوتے ہیں ان کا بدقسمتی سے ایک بل بنتا ہے جس کو کہتے ہیں کوئلیشن سپورٹس فنڈ، اور اس کو ہم امریکہ بھیج کے تو اس کی وصولی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سوات میں آپریشن کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے لیے کرنا ہے، پاکستان کے معاشرے کی بہتری کے لیے کرنا ہے،
تو پھر اس کا بل جو ہے مجھے واشنگٹن بھیجنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے آپریشنز کے لیے ہمیں کوئی اور مجبور کرتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر لوگوں کو شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، اور وہ تمام لوگ جو اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھا کے اپنی سپیس لیتے ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے۔ اسی طرح جب 8 سال تک ایران اور عراق کی جنگ ہوتی رہی تو یہاں پر کراچی کی سڑکوں میں عراق اور ایران جو ہے انتہا پسند شیعہ اور سنی تنظیموں کے ذریعے لڑتے رہے، اور ابھی تک وہ فرقہ واریت جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو کراچی میں سعودی عرب میں ہوا ہے یہ اسی کی ہی ایک شاخصانہ ہے۔ ہماری ریاست جو ہے اس کی ترجیحات میں پاکستان کے عوام کو بچانا شامل ہی نہیں ہے، ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ جب یہ ترجیحات کلیئر ہو جائیں گی تو شاید ہمارے یہ عذاب کم ہو جائیں۔ نصرت جاوید صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی۔ حسن نثار صاحب، وہ کہتے ہیں نا کا درد ہمارے جگر میں ہے، کیا واقعی پاکستان اپنے بارے میں یا پاکستانی اپنے بارے میں بالکل آخر میں سوچتا ہے؟ اور ہمیں اور تکلیف بہت زیادہ ہے، ہم اپنی ایجوکیشن کو، اپنی پرابلمز کو، اپنے سیوک سسٹم کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہے، ہم اور آئیڈیالوجیز میں اور قسم کے آئیڈیاز میں پھنسے ہوئے ہیں، پین اسلامزم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بی بی، یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے یا کسی اور سے پوچھا ہے؟ جی حسن نثار صاحب، آپ سے پوچھا، اقبال حیدر صاحب نے بیچ میں ایگری کیا۔ اور صاحب بول رہے ہیں جی اقبال حیدر صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے جی حسن نثار صاحب، جی حسن نثار صاحب جواب دیجئے۔ دیکھیں بات سنیں، یہ برسہ برس کی محنت کے بعد ایک مسخ شدہ ہمارا اجتماعی جو دماغ ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ بہت مسخ شدہ ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جب انسیڈنٹ ہوتا ہے، پوری اسلامک ورلڈ کے ریاکشن سے ہمارا ریاکشن بالکل ہی انوکھا ہوتا ہے۔ ہم ضرورت سے کچھ زیادہ ٹھیکیدار ہیں۔ جو آپ نے کہا نا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہم اس سے بھی کئی قدم آگے نکل گئے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا سینٹی، ریزن، لاجک، کوئی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا، غور و فکر، تفکر، تدبر، وہ اس ملک سے رخصت ہو چکا ہے۔ ایک جنونیوں کا ایک ہجوم ہے، ایموشنل لوگوں کا ہے، لوٹ لو، پکڑ لو، مار لو۔ اگر اپنے شہروں کے چوکوں چوراہوں میں آپ F-16 رکھیں گے، جس طرح کی کتابیں پڑھاتے ہیں، جس طرح کے لیکچرز دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح کے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جیسے موجود ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کنفیوژن کا، تو میری گزارش سنیں، آپ کا تو کنسنسس اذان کی کے وقت سے لے کے اس بات پہ بھی نہیں ہے کہ ڈیم بننا چاہیے یا نہیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، لیکن جوکروں والا جوکروں والا ایٹیچیوڈ ہے، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے لیا، لیکن اس میں تو کنسنسس ہونا چاہیے۔ جعفر عزیز، ہمارے پاکستانی کا خون نہیں بہنے دینا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن کی بعد بھی لوگ ایسے تھے جو اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے؟ آپ کے 18 پاکستانی تو آن ریکارڈ وہ کہہ چکا ہے کہ میں نے مارے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی اور ملک میں اس طرح کے نماز جنازہ وغیرہ کی ادائیگی کی گئی ہو اس سلسلے میں جس طرح کی گئی ہے، لیکن یہ جو صورتحال پاکستان کی ہے جس کی طرف حسن نثار صاحب نے اشارہ کیا یا نصرت جاوید صاحب نے اشارہ کیا، صرف ریاست کا قصور ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن باہر جو باقی دیگر فیکٹرز ہیں ان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹیری جونز صاحب نے ایک کام کیا، قرآن جلایا، کنڈیم کیا جانا چاہیے، غلط ہے وہ ایشو، لیکن اس کے لیے ٹائر صرف امیجنا روڈ پہ جلیں گے، پوری مسلم امہ خاموش رہے گی؟ صرف کلمہ چوک پہ احتجاج ہوتا ہے، صرف آپ پارا چوک پہ احتجاج ہوتا ہے، ساری دنیا میں خاموشی چھائی رہی، کوئی نہیں بولا۔ وہ جو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے والی بات ہے، تو یہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو، تمام فیکٹرز کو، القاعدہ کو، امریکہ کو، پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ ہو ہی نہیں سک رہا ہے کہ ان کی منزل کیا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کون کون سے دوست اور کون کون سے دشمن ہوں گے جن سے واسطہ پڑنا ہے۔ میں یہاں پہ نصرت جاوید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ بھی ینگسٹرز سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم نے بھی تھوڑا سا جا کے ایک ریسرچ کی تھی، مختلف یونیورسٹیز میں جا کے ہم نے لوگوں سے سوالات پوچھے جو ینگسٹرز ہیں، اور ینگسٹر سے میری مراد ہے 14 سال سے لے کے 24 سال تک کے پاکستانی، ان کی جو ایسپریشنز ہیں دنیا میں وہ بالکل الگ ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو ایک اچھی جاب مل جائے، وہ کوئی بہتر تعلیم حاصل کر لیں، یہاں تک کہ یہ بات بھی اس پہ پرائیورٹی پہ زیادہ نظر آئی کہ انہیں ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے، بجائے اس کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہو۔ اگر یہ تھوڑی سی ریسرچ سے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ سک رہی کہ پاکستانی کیا چاہتے ہیں؟ سر
देखें जी, समझ सबको आती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इतना सेक्सी साउंड नहीं करता है, उसमें पैसे नहीं आते हैं, उसमें जॉन कैरी नहीं आता है, उसमें हिलरी क्लिंटन से बार बार राब्ता नहीं होता, उसमें आप इंटरनेशनल गेम में नहीं आते हैं। हम अपनी बिसात से कहीं ज़्यादा बढ़कर अफ़गानिस्तान को, सीधी सी बात करें, हम अफ़गानिस्तान को अपना 5 सूबा ट्रीट करना चाहते हैं, और ये एक ऐसा ख्वाब है। और वैसे हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि अफ़गानिस्तान पे तो आज तक सिकंदर आज़म भी कब्ज़ा ना कर पाया, बग़ैर ये लोगों को बताए हुए कि अफ़गानिस्तान नाम का मुल्क कब बना था। तो ये 1747 में बनाया था अहमद शाह अब्दाली ने, उससे पहले तारीख़ में अफ़गानिस्तान नाम का कोई मुल्क ही नहीं था। और अफ़गानिस्तान में कोई काबिज़ रह के क्या करता, पत्थरों को चाटता। वो वही उसने आना होता है जहाँ पे फर्टिलिटी होती है, जहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। बात यह है कि हमने अपने नौजवानों के लिए गुज़श्ता 20-25 सालों से जो आइडियल बनाए हैं, नौजवानों में हमने ज़िंदगी को प्यार करना एक जुर्म बना दिया है। अच्छा गाना सीख, अगर तुम सुन रहे हो तो गिल्ट महसूस करो, अपने आप को हर वक्त बस तैयार करो तो एक नसीम हजाजी का करैक्टर बन के, और इस तरह की नॉनसेंस चलती रहती है कि जी शेर क्या, एक दिन की ज़िंदगी। भाई ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ होती है, इसको 100 साल रहना चाहिए, एक दिन नहीं रहना चाहिए। ये जो बड़कबाजी 2 नंबर की कर करके जो है एक शाहदौले के चूहे बनाए हैं इस मुल्क के अंदर हमने, और अब फिर हम कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। क्या इस मुल्क के अंदर आप अभी जाएं यूट्यूब के अंदर, कौन से फ़िरके का आपको मौलवी नज़र नहीं आता जो दूसरे फ़िरके के बारे में किस तरह का हज़ियान बोल रहा होता है। भी कहाँ होती है स्पेशल ब्रांच, भी कहाँ होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, भी कहाँ होती है लोकल पुलिस, कहाँ होता है DCO। कभी आपने कोई ये पर्चा देखा किसी के खिलाफ कि ये मौलवी रात को ये तकरीर कर रहा था वहाँ बैठा हुआ और फलां फ़िरके के बारे में इस तरह की वाहियात बातें कर रहा था? ऐसे नहीं हुआ। हमने जानबूझकर लोगों को इधर उलझाया हुआ है, और अब जब ये हमारे सर पर आ गई है तो हमें समझ नहीं आ रही है। अब हम कह रहे हैं अवाम साथ दें, अवाम ये करें, अवाम वो करें। भाई 30 साल से आप पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर खुद फन्ने खान बने फैसले करते थे, तो आप भुगतो। अब लोग तो बेचारे आप क्या कर सकते हैं, उनको तो 16 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। बिल्कुल, वो बेचारा तो अपनी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए पड़ा हुआ है, वो क्या करे। आप ये जो बड़ी बड़ी गेम्स करते हैं, करें बैठ के, करते रहे बैठ के प्लानिंग, वो रख के हम स्लाइड चला के। बिल्कुल हसन निसार साहब, आप एग्री करेंगे नुसरत जावेद साहब के साथ? उसके अलावा दूसरा मैं आपसे सवाल ये कि ये दहशतगर्द हैं कौन? ये देखें, बात सुने, ये जो नुसरत साहब बात कर रहे थे, इसके साथ तो कोई पागल, कोई एबनॉर्मल कोई डिसएग्री करेगा। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये याद रखें, ये बहादुरी शादरी जो है ना, ये बिल्कुल और फिनोमेना है। ट्राइबल सोसाइटी में सबसे घटिया कमोडिटी ज़िंदगी होती है, और वहाँ की सबसे बड़ी ट्रेड और इंडस्ट्री जंग होती है। जहाँ महज़्ज़ब मुआशरे होंगे वहाँ ज़िंदगी की कदर होगी, उसकी कीमत होगी, उसकी इज्जत होगी, उसकी हिफाजत की जाएगी। यहाँ ये तो एक जानवरों का समाज है जिसको ये दलेरी बहादुरी समझते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक चूचू का मुरब्बा है। ये मुल्क मुआशरा, ये ना प्री इंडस्ट्रियल मुआशरा है, ना पोस्ट इंडस्ट्रियल मुआशरा है, ना एग्रीकल्चर रह गया है, ना ये ट्राइबल रह गया है। ये तो एक ऐसा हुजूम, मैं कहा करता हूँ, ये तो हुजूम भी ऐसा है जिसमें किसी ने कोबरे छोड़ दिए। क्या ये एक हजूम है लोगों का? हम आपको यहीं पे याद कराते जाए, जिस तरह हसन ने कहा कि खून की कीमत क्या है, जान की कीमत क्या है। मुझे अच्छी तरीके से पता है 7/7 में आज भी आप चले जाएं उस इलाके में जहाँ पर लंदन में, अगर आप उस इलाके में चले जाएं जहाँ पे 7 जुलाई के वाक़यात हुए थे, उन लोगों की तस्वीर लगी हुई है, उनके नाम लिखे हुए हैं। हर साल 7 जुलाई को उन लोगों को याद किया जाता है। 9/11 के लोगों के उसी तरीके से नाम लिए जाते हैं। हम अपने हज़ारों अफराद को किस तरीके से खो बैठे, कौन उनको याद करने वाला है? हम आपको थोड़ी सी सूरत हाल से आगाही करवाते हैं। खुदकश हमलों में हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है?